صرف یہی قصور تھا میرا کہ میں نے اسلام قبول کیا، فوراً پاپا رونے لگ گئے بلکہ، اور ماما رونے لگ گئی، بھائی رونے لگ گئے. تو میری ٹیبل پہ اکثر بائبل ہوتی تھی، لیکن انہوں نے پھر اس ٹیبل کے ساتھ، اس بائبل کے ساتھ اس ٹیبل پہ قرآن پاک بھی رکھا کہ کبھی اس کو بھی پڑھ کے دیکھیے گا. تو الحمدللہ جب پڑھا تو پھر اللہ پاک نے اپنا معجزہ ظاہر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی جنوبی وفتح لی ابواب فضلک. محترم حضرات، آج ایک ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں. اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے گھر سے باہر کر دیا. یہ بہت ہی ایموشنل اسٹوری ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بہت ہی اچھی اسٹوری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. وعلیکم السلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے. اللہ آپ کو بھی خوش دوستو رکھے. آج آپ جس خاتون کو دیکھ رہے ہیں ان کا نام چاند ہے، اور انہوں نے کچھ دن پہلے ہی اسلام کو قبول کیا تھا. دوستو یہ وہ خاتون ہیں جس نے اسلام کے لیے وہ قربان کیا ہے جو ایک بیٹی کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں والدین کی. ایک بیٹی کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ، جن کی گود میں وہ پلی بڑی ہو، ہر خواہش جس نے پوری کی ہو. اس سے بڑھ کر ایک بیٹی کو کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہوتا. لیکن اس لڑکی نے اسلام کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا. دوستو اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ جب اسلام قبول کر لو تو اپنے غیر مسلم والدین کو چھوڑ دو. لیکن اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ اسلام کو قبول کریں تو اپنے ماں باپ سے بہت حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کی ہر بات مانیں سوائے ان باتوں کو چھوڑ کے جو شرکیاں ہوں. اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے کچھ کہیں تو آپ اس کے بدلے میں انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اسلام تو یہ ٹیچنگز دیتا ہے. لیکن اس لڑکی نے اسلام کے لیے اپنے ماں باپ کو تو چھوڑا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بہن سے بھی دور ہونا پڑا. دوستو یہ ویڈیو واقعی بہت ایموشنل ہونے والی ہے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس بہن کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ان کے پورے گھر والوں کو بھی صراط المستقیم نصیب فرمائے. آمین. دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے ریورٹ مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے مثالی شادی شدہ جوڑے سے کروانے جا رہا ہوں. میرے اس جانب جو ہماری بہن بیٹھی ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کیا ہے. ان کی بیٹی بھی ہے، اور دوسری جانب ان کے خامند شیخ احمد ان کا نام ہے جی. اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کب قبول کیا اور انہیں مشکلات کیا رہیں. اور ایک اور بھی سوال جو ان سے پوچھا جائے گا وہ یہ کہ جب جو کوئی نیو مسلم دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب کوئی نیو مسلم کو مشکلات کیا پیش آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کون کرتا ہے، اور کتنے ادارے جو ہے نیو مسلم کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ جبری طور پہ مسلمان ہوں؟ نہیں، الحمدللہ یہ میری اپنی مرضی تھی، بلکہ میں کہتی ہوں میری قسمت ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا. الحمدللہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے. کتنا عرصہ قبل آپ نے مسلمان ہوئیں، اور وہ ذرا کہانی ذرا بتا دیجئے مختصر سے. میں نے آج سے 3 سال پہلے اسلام قبول کیا الحمدللہ، اور میں CSS کر رہی تھی. CSS کے دوران الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اسلام قبول کروں. تو ڈیسائیڈ تو یہ ہوا تھا کہ ہم CSS کرنے کے بعد اناؤنس کریں گے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، پر اللہ پاک کے پیغام اور اللہ پاک کے جو پلاننگز ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو میری فیملی کو جلدی پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. الحمدللہ کلمہ مجھے وارث ماموں نے پڑھایا، اور وارث ماموں کا آپ کو پتہ ہے کہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ وارث ماموں کے انڈر ہے. کیا کہانی تھی؟ کیسے آپ جب گھر آئیں تو گھر والوں کو کیسے بتایا، کس نے بتایا کہ جی ہماری بچی جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے؟ پاپا یہ چاہتے تھے کہ میری شادی کر دی جائے، تو انہوں نے یعنی یہ ڈائریکٹلی وارث ماموں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ آپ پوچھیں اس سے کہ یہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے، ہم ایگری ہیں جس سے بھی چاند شادی کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا آپ یہ نہیں کر پائیں گے، مطلب یہ مشکل ہے. میں تو انہوں نے ان کے زیادہ انسسٹ کرنے پہ میں نے ایک دم منہ سے نکال دیا کہ میں تو پھر کسی مسلم مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا آپ لوگوں کے لیے یہ پاسبل ہے؟ تو یعنی ایک دم ایک لمحے کے لیے ساری فیملی خاموش، اور وارث ماموں بھی وہاں پہ بالکل خاموش. تو اس ٹائم پہ میں نے انہیں بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوئی ہوں. میں آپ لوگوں سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتی کہ آپ جہاں چاہیں شادی کریں. تو میں نے اسلام قبول کر لیا ہوا. اس ٹائم پہ خاموشی، ایک سناٹا تھا، شام کا وقت تھا، اور
ظاہر ہے میری فیملی اس چیز کو لے کے فوراً پاپا رونے لگ گئے، بلکہ اور ماما رونے لگی، بھائی رونے لگ گئے، اور چھوٹا بھائی میرے پاس میں آیا۔ آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، اس وقت بڑی گھر میں صورتحال کس طرح کی تھی، کیسے خود کو جو ہے وہ کیسے قابو کیا اور کیا؟ ڈر بھی لگا، مجھے لگا کہ شاید یعنی پاپا غصے سے اٹھ کے مجھے مارنے نہ لگ جائیں، ڈر بھی لگا، لیکن جب اللہ کا کلام آپ کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے ڈر سے بڑا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو بہادری تو اللہ کے کلام کی وجہ سے میرے اندر اس چیز کے لیے آگی کہ میں نے اس چیز کا اظہار سر عام کیا اپنی فیملی کے سامنے۔ حالانکہ پلان یہ تھا کہ جب وارث ماموں کے گھر چلی جاؤں گی پھر فون پہ بتاؤں گی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اللہ پاک نے یہ ہمت دی کہ میں نے پاپا اور ماما اور پوری فیملی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے۔ اور میرا چھوٹا بھائی اٹھ کے فوراً سے میرے پاس آیا اور میں پاؤں میں بیٹھ کے تو پاؤں پکڑ کے مجھے کہتے کہ چاند یہ ٹھیک نہیں ہے، تم فوراً واپس اپنے مذہب میں آؤ، وارث ماموں کو بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اچھا، ابھی بھائیوں سے، بہنوں سے، والدہ والد سے رابطہ ہوتا ہے؟ نہیں، میرا صرف میرے ایک بھائی سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن اور کسی سے کیا بھی۔ جذبات ہوتے ہیں، کیسے دل کو جو ہے خونی رشتے تو پھر خونی ہوتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور شادی کی پلاننگز ہو رہی ہیں، تو دل پھٹ جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ یعنی میری کمی کسی کو بھی محسوس نہیں ہوتی، صرف یہی قصور تھا میرا کہ میں نے اسلام قبول کیا، یا یہ اتنا بڑا گناہ تھا میرے لیے کہ مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا، بہن بھائیوں سے دور کر دیا گیا۔ یعنی میرا دل یہ سچ میں یہ سوچ کے پھٹ جاتا ہے کہ جب میرے بھائی کی شادی ہوگی اور میں نہیں ہوں گی تو کیا سب واقعی میری کمی کو محسوس نہیں کریں گے؟ لیکن دل اس لیے بڑا ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کا اجر ہے میرے اللہ کے پاس، اسلام میں ہر چیز کا اجر ہے، بس یہ سوچ کے دل کو صبر آ جاتا ہے۔ وہ تربیت اس کے بعد جو ہے وہ کیسے حاصل کی، قرآن کتنی دفعہ پڑھا، یہ تمام تر کہانی ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے ایک دفعہ قرآن پاک مکمل کر چکی ہوں الحمدللہ، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیو مسلمس کو عربی سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، بائبل اردو میں ہوتی ہے تو اس لیے ہم اردو زیادہ جلدی ایزیلی پڑھ لیتے ہیں۔ باقاعدہ تعلیم و تربیت وارث ماموں کے تھرو بھی ہماری ہو رہی ہے، ان کے ادارے میں باقاعدگی سے منتھلی بھی جاتے ہیں اور مدارس میں بھی جاتے ہیں۔ میں اس ٹائم جو ہے وہ النور فاؤنڈیشن کے تھرو جو النور ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں ان کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ان سے تجوید کی کلاس بھی لے رہی ہوں الحمدللہ۔ اور میری تعلیم و تربیت میں وارث ماموں کی جو وائف ہیں، بنیادی تعلیم و تربیت جیسے نماز کے بارے میں اور کچھ اور چیزیں سیکھنے میں ان کی وائف جو ہے۔ آپ کے ماموں جو ہے پہلے مسلم ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی تبلیغ سے آپ جو ہے وہ مسلمان ہوئے؟ وارث ماموں نے تو آج سے کافی سال پہلے اسلام قبول کر، 8 یا 10 سال کی تھی تب وارث ماموں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وارث ماموں مجھے کافی دیر بچپن سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں الحمدللہ، ان کا اسلام بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ شیخ احمد زمان صاحب جو ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی میری زندگی میں ایک ذریعہ بنا کے بھیجا، جنہوں نے مجھے اسلام پریچ کیا، کیونکہ ہم ساتھ میں جاب کرتے تھے تو میری ٹیبل پہ اکثر بائبل ہوتی تھی، لیکن انہوں نے پھر اس ٹیبل کے ساتھ، اس بائبل کے ساتھ اس ٹیبل پہ قرآن پاک بھی رکھا کہ کبھی اس کو بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو الحمدللہ جب پڑھا تو پھر اللہ پاک نے اپنا معجزہ ظاہر کیا اور پھر میں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں ان کے خاوند کی جانب جن کا یہ ذکر کر رہی ہیں شیخ احمد صاحب، اور ورک پلیس پہ یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ کام کرتے تھے، اور ایک ٹیبل پہ بائبل ہوا کرتی تھی اور ایک ٹیبل پہ قرآن پاک موجود تھا۔ تو یہ کہانی، یہ داستان بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ داستان ذرا بیان کیجئے گا کہ کیسے جو ہے وہ کیا انوائرمنٹ تھا اور کس طرح جو ہے وہ ایک طرف قرآن پاک پڑھا ہوا اور ایک طرف جو ہے وہ بائبل پڑھی۔ ہم ایز این کولیگ کام کرتے تھے، تو سٹارٹ میں جب انہوں نے سی ایس ایس کے لیے کچھ کوشچن آنسرز میں سے کرنے، تو میں نے ان کو کہنا کہ آپ ایک بار نا قرآن پاک کا مطالعہ کریں، یہ آپ کو بہت گائیڈ کرے گا اس معاملے میں۔ تو ان کو کئی سوال ایسے تھے کہ جو ان کو بائبل سے نہیں ملتے تھے ان کے جواب، لیکن جب میں نے ان کو قرآن پاک دیا، کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ عربک تو نہیں پڑھ سکیں گی، تو میں نے ان کو اردو ٹرانسلیشن کا قرآن پاک لا کے دیا۔ تو انہوں نے جب اس کو کھولا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اس وقت ہی ان کا دل ایک بار ہل گیا اور انہوں نے اس وقت ہی بند کر دیا اس کو کہ نہیں، میں اس کو نہیں دہرا نہیں سکوں گی، پڑھ نہیں سکوں گی۔ لیکن الحمدللہ اس کے بعد آہستہ 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 انہوں نے اس کو ریڈ کرنا شروع کیا، اور اللہ پاک نے فضل کیا کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگی۔ اب ان کی اہلیہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے مشکلات کیا رہیں آپ کے گھر والوں کے لیے، کتنا مشکل تھا اس حقیقت کو جو ہے وہ ایبزارب کرنا؟ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اوبویسلی فیملیز تو ایکسیپٹ نہیں کرتی، بیکاز ان کے لیے تو ان کا ریلیجن امپورٹنٹ ہے، تو اگر ان کے بچے ان کا ریلیجن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے، اور میری فیملی کے لیے بھی یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی فیملی سے بائیکاٹ کروا دیا جاتا ہے۔ آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گی، اور آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ کس طرح جو ہے وہ تبلیغ کر رہی ہیں، کس طرح جو ہے لوگوں کو کیا ترغیب دے رہی ہیں،
اور یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے، اور میسیج بتا دیجیے، میسیج کیا دینا چاہیے؟ انشاءاللہ میں پریچ کرتی رہوں گی اور کر رہی ہوں، نہ صرف اپنے پیرنٹس کے حوالے سے بلکہ اپنے سسرال میں بھی میں جتنا ہو سکتا ہے جو رائٹ تھنگز ہیں، جو رائٹ سنا ہے اس کو پریچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کزنز، اپنے فرینڈس، اپنے کولیگس میں آپ کا جو کردار ہوتا ہے نا اسلام قبول کرنے کے بعد، وہی سب سے بڑی پریچ ہوتی ہے، وہی سب سے بڑی ٹیچنگ ہوتی ہے. آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے ہی کوئی اسلام کو جان سکتا ہے. تو ناظرین، ان کے خاوند کی جانب بڑھتے ہیں، شیخ احمد صاحب کی جانب. شیخ صاحب، بطور نیو مسلم وائف کیا آپ نے جو ہے کیا چیزیں محسوس کیں، اور کس طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ ان کا آپ کی زندگی میں آنا کیا محسوس کرتے ہیں اور پیغام کیا دیتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے، ایک نیو مسلم سے شادی کرنا. یقین کریں کہ جب میری بھی کئی فیملی ممبرز جب میرے اگینسٹ ہو گئے تھے، خلاف ہو گئے تھے کہ گھر میں خاندان میں کوئی لڑکی نہیں ملی، باہر کوئی لڑکی نہیں ملی، تو ایک نیو مسلم سے شادی کرنے کا سوچ لیا. تو بہت سی باتیں فیس کرنی پڑیں، لیکن جب الحمدللہ ایک شادی ہو گئی، شادی کے بعد اب اس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ریلیٹیوز میں سے یا آؤٹ آف ریلیٹیوز سے بھی مجھے کوئی شادی کے لیے لڑکی مل جاتی، تو اب اس وقت جو میرے گھر کی سچویشن ہے وہ تب نہ ہوتی. الحمدللہ انہوں نے دین کو واقعی اصل آپ کا گھر صحیح معنوں میں جنت کا منظر پیش کر. الحمدللہ بائی برتھ مسلم ہو کے میں بہت سی چیزوں کو نیگلیجنس کر دیتا ہوں. لیکن ان کے زندگی میں آنے سے جو ہے وہ آپ کی بہت سی چیزیں ترتیب میں آ گئیں اور اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق الحمدللہ سنہ کے مطابق ہو گئیں. بائی برتھ تو ہم سنہ یوز کر رہے تھے اور ان کو فالو کر رہے تھے، لیکن اب مزید فالو کر رہے ہیں. مزید کس طرح فالو کر رہے ہیں کہ میں ڈیوٹی پہ بھی ہوتا ہوں تو 1:30 بجتے نہیں ہیں مجھے کال آ جاتی ہے گھر سے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز ادا کر دیں. جمعے کا دن ہونا تو مجھے کال آ جانی کہ آج سارا دن جو ہے درود شریف پڑھیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ضرور پڑھیں. ظہر، عصر، مغرب ڈیلی کال آ جانی مجھے. رات کو اکثر میں کام کی وجہ سے اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ میرا دل ہوتا ہے کہ بس اب میں سو جاؤں، لیکن پھر کہ اٹھیں تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، تہجد کا وقت ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے. تو الحمدللہ ایک نیو مسلم سے ایکسپیرینس سب کا ہی بہت اچھا رہے گا اگر اڈاپٹ کریں گے یہ کہ نیو مسلم سے شادی کریں. بائی برتھ جو مسلمز ہوتے ہیں نا وہ بہت سی چیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں. ہم اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسی بدعہ میں پھنس چکے ہیں کہ وہ دین سے خارج ہوتے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں نا وہ دین کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ انہوں نے دین قربانیوں سے لیا ہوتا ہے. جس طرح مثال کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں پاکستان بائی برتھ مل گیا، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی نا، آج ان سے پوچھا جائے تو وہ قیمت بتاتے ہیں کہ کس طرح خون دیا انہوں نے. تو اسی طرح ایک بار اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ انہوں نے اسلام کیسے حاصل کیا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم تو الحمدللہ بائی برتھ مسلم ہیں، ہمیں تو یہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اگر یہ کرنا پڑتا تو ہم بھی اسی طرح سنہ کو فالو کرتے جس طرح یہ کرتے ہیں. تو اس لیے میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ کس مذہب سے آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے، کس طرح. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اللہ کے رسول کی دعوت کو، اللہ کے دین کو اپنایا ہے، تو آپ اس کو اپنائیں اور یقین کریں کہ جب آپ اسے اپنائیں گے تو آپ کی زندگی بہت بدل جائے گی، اللہ کی طرف سے بدل جائے گی. میرا تو یہی پیغام ہے سب کے لیے کہ بس اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ کے دین پر چلیں اور نافرمانی سے دور رہیں. بس شکریہ جی. ناظرین، شیخ احمد اور ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے سنا بھی شیخ احمد سے کہ نیو مسلم وائف اور ان کی زندگی میں آ جانا، ان کا گھر جو ہے وہ جنت کا منظر پیش کر رہا ہے. مزید اسی طرح کی سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. محترم حضرات، ویڈیو بہت ہی اچھی تھی. چلیے اس ویڈیو کے 1-2 کمنٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بہت بڑا سیکریفیکیشن کیا ہے سسٹر نے، ان کے ایمان کے جذبے کو سلام. اسلام سب سے پیارا مذہب ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے دے اسلام قبول کرنے کی، آمین. اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین. الحمدللہ فار ایوری تھنگ اللہ. السلام علیکم میری بہن، آپ گھبرائیں مت، اسلام کے لیے آپ کو اللہ نے چنا ہے اور وہی آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اسلام زندہ باد. گرب سے کہو ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک ہمیں اسلام پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.
सुम्मा आमीन। मोहतरम हजरात, ये वीडियो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इमोशनल वीडियो है ये, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।